لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقونی یا اولی الالباب صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو حج کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، آج یوم الترویہ ہے اور حجاج کرام منا کے اندر پہنچ چکے ہوں گے، اور آج 8 ذی الحجہ بھی ہے۔ 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، اور یہ جو ایام حج ہیں وہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ 5 دن ایام حج ہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان ایام معلومات کے اندر اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ تو ناظرین، حجاج کرام منا کے اندر قیام کر رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور آج کے دن حجاج کرام کا کوئی خاص عمل نہیں سوائے ذکر اذکار کے، کہ انہوں نے ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور جو ترانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لگانے کا حکم دیا، جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ میرے گھر کو تعمیر کریں، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور ایک اور جگہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اللہ رب العزت نے جب ان کو حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ، یہ وادی بیابان ہے اور یہاں پر کوئی انسان نہیں، تو لوگ کیسے آئیں گے؟ یعنی اس سنلاخ پہاڑیوں کے اندر یہ مقام ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، میں اور آپ اس نظام کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے ناظرین تو بیت اللہ کو سرزمین شام کی جو سرسبز وادیاں ہیں اور جہاں پہ پھل ہیں، فروٹ ہیں، باغات ہیں، نہریں ہیں، چشمے ہیں، وہاں پر اللہ رب العزت حکم دیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرا گھر جو ہے وہاں پر تعمیر کر لو۔ عام طور پر دنیا کے اندر جو بادشاہ ہیں، سلاطین ہیں، مالدار لوگ ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے گھر ہوں سرسبز و شاداب جگہوں پر، ان کے گھر ہوں ایسے جگہوں پہ جو کہ گرین ہوں، جہاں پہ باغات ہوں، جہاں پہ چشمے ہوں، جہاں پر جو ہے نہریں ہوں اور خوبصورت وادیاں ہوں۔
آپ دیکھیں آج بھی وہ جگہیں مہنگی ہوتی ہیں اور انہی جگہوں پہ بڑے جو لوگ ہیں اپنے محلات کو بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ایسی جگہ پہ میرا گھر تعمیر کرو، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ ایسی وادی ہے اللہ کہ جہاں پر جو وادی غیر ذی زرع ہے۔ آپ 2 منٹ کے لیے سوچیں ناظرین، آج کا جو بیت اللہ ہے اور آج سے ہزاروں سال پہلے، آج تو بیت اللہ کے ارد گرد جو ہے آپ کو 5 اسٹار ہوٹل نظر آتے ہیں، آپ کو روڈیں نظر آتی ہیں، آپ کو بازار نظر آتے ہیں، آپ کو راستے نظر آتے ہیں۔ آج تو مطاف ہی اتنا بڑا ہے کہ آپ 1 گھنٹے میں تو پورا جو ہے وہ مطاف اور حرم کی حدود کے اندر چکر لگاتے ہیں۔ آپ ہزاروں سال پہلے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب وہاں پہ آباد کیا تو وہ کیسا منظر ہوگا، وہ منظر میں تو آپ حضرات کو دکھا نہیں سکتا، ہم صرف سوچ سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں۔ اور ابھی بھی جب ہم مکہ جاتے ہیں تو وہ جو پہاڑ جو ہمیں بقیہ پہاڑ جو نظر آتے ہیں وہ ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ سنگلاخ پہاڑ، سیاہ اور تپش، سورج، گرمی، پانی بھی نہیں ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر آپ اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ جب آپ نے ان کو ٹھہرا دیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ نے بات نہیں کرنی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نشاندہی کرتے ہوئے آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انسانی شکل میں آئے، لیکن اس سے پہلے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئے تھے اور وہ پہلی دفعہ تھا، اور آپ کو گائیڈ کرتے ہوئے حرم لے کے آئے، بیت اللہ لائے اور حکم دیا یہاں پہ آباد کریں۔ اب جب آپ نے اپنی اہلیہ کو وہاں چھوڑا، اب اہلیہ کو تو پتہ نہیں، اہلیہ تو بیوی ہے، ماں ہے، اور وہ پڑی پریشان کہ بھئی یہ کیا ہوا کہ ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو، اور کہا کہ سواری سے اترنا بھی نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ سواری کے پیچھے پیچھے جا رہی ہیں اور پوچھ رہی ہیں ابراہیم سے کہ بھئی کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ ایسی جگہ ہے جہاں چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہیں اور سنگلاخ پہاڑ ہیں، اور ایسی مٹی ہے، زمین ہے جو پتھریلی ہے، اور جہاں نہ کوئی سرسبز و شاداب کوئی درخت ہے، کوئی جگہ ہے، نہ کوئی چشمہ ہے، نہ کوئی پانی کی جگہ ہے، تو آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو پہلے تو بیوی بن کے سوال کر رہی ہیں، ماں بن کے بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ بھئی مجھے بھی چھوڑ رہے ہو، میرے ایک معصوم بچے کو، اور وہ بچہ جو آپ نے بڑی دعاؤں سے مانگا، ہر وقت آپ دعا مانگتے تھے ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی دعا کو سن لیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ جب آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ تو نے مجھے بڑی عمر کے اندر جو ہے، ابراہیم نے کہا کہ مجھے تو نے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، تو اب جب اتنی دعاؤں کے بعد اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے اور آپ وہ معصوم بچے کو مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں یہاں پہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، بولنا نہیں۔ لیکن پہلے تو وہ ایز بیوی ہونے کے سوال پوچھ رہی ہیں، پھر ایز ماں ہونے کے کہ بھئی چھوٹا معصوم اسماعیل ہے، اور پھر تقریباً یہ قدئی کا جو علاقہ ہے نا، یہاں تک جب وہ پہنچی ہیں، یہ تقریباً 2-2.5 میل 3 میل کا فاصلہ بنتا ہے کہ وہ ساتھ آپ کے چل رہی ہیں سواری کے، تو ایک دم خیال آیا کہ اب انہوں نے کہا یہ تو ابراہیم تو میرا شوہر ہے، اسماعیل کا والد ہے، لیکن اللہ کا نبی بھی ہے، اور ایک دم خیال آیا۔ اب دیکھیں نا، اب اس درجے سے تھوڑا سا اوپر ہو کے سوچ رہی ہیں، یعنی ماں کا پہلے بیوی ہونے کی حیثیت سے سوال کر رہی تھی، پھر ماں ہونے کی حیثیت سے سوال پوچھ رہی تھی، اب ان کے وہ مومنہ ہونے کی حالت میں سوال پوچھ رہی ہیں، وہ کیفیت طاری ہوئی۔ کہا کہ کیا آپ اللہ کے نبی ہیں، تو کیا اللہ نے تو آپ کو یہ حکم نہیں دیا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑیں؟ کہا بالکل اللہ ہی نے حکم دیا۔ اب دیکھیں، اور اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب ناظرین اس منظر کو آپ سوچیں اور اس کو سوچیں، اور جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ناظرین بڑی دنیا کے اندر حضرت ابراہیم تو آئے تھے سرزمین شام سے، اور سرزمین شام تو بہت ہی زیادہ سرسبز و شاداب جگہ ہے، خوبصورت ترین جگہ، وہاں پہ باغات ہیں، چشمے ہیں، نہریں تھیں۔ اللہ کہتے وہیں پہ ہی میرا گھر بنا لو، اور یہاں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھیں ایک بات تو صاف آپ حضرات کے علم میں ہوگی، یا نہیں ہے تو آج ہو جائے گی، کہ جہاں پہ جو مکہ ہے
مکہ دنیا کا سینٹر پوائنٹ ہے، اور اسی کے سیٹ کے اوپر آسمانوں پہ اگر آپ جائیں نا، بالکل اسی کے اوپر، تو وہاں پر بیت المعمور ہے اور جو آسمانوں کا فرشتوں کا قبلہ ہے۔ تو لہذا یہ سینٹر پوائنٹ اللہ رب العزت کی تجلیات کا مرکز ہے، یہاں پر تجلیات ربانی کا نزول ہوتا ہے، ہر وقت 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور 60 طواف کرنے والوں پر اور 40 نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 رحمتیں جو ہے وہ ان کے اوپر جو صرف اور صرف بیٹھ کر بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو اس سوال کا جواب ہو گیا کہ بھئی اس جگہ کو کیوں منتخب فرمایا۔ چلیں اللہ تعالیٰ جگہ ہی رکھتے، یہاں پہ بھی آپ نہریں جاری کر دیتے، یہاں پر بھی جو ہے سرسبز و شادابی پیدا کر دیتے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، کوئی نخلستان بنا دیتے تو، اور موسم کو جو ہے گرمی سے ہٹا کر معتدل کر دیتے، کیوں؟ تو دیکھیں ایک بات آپ حضرات اپنے ذہن میں بٹھائیں، وہ یہ کہ جو اللہ رب العزت نے یہاں پر جس آزمائش کے اندر ڈالا حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو، اور جس تکلیف کے اندر ڈالا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے دعا مانگنی پڑ گئی کہ یا اللہ یہ تو وادی غیر ذی زرع ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ آزما رہے تھے کہ دیکھو راحت کے اندر، باغات کے اندر، نخلستان کے اندر آزمائش نہیں ہوتی ہے، چشموں اور نہروں کے اندر رہتے ہوئے پیاس کی کیا اہمیت؟ اس وقت کون آدمی ڈر رہا ہوتا ہے پیاس سے؟ اگر آپ جو ہے کسی ایسی جگہ ہو جہاں پہ چشمے ہوں، نہریں ہوں، دریا بہہ رہے ہوں، تو آپ کو تو ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ یار پیاس بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے پانی، پیاس لگے گی پانی پی لیں گے، اور بھوک کا تصور بھی نہیں ہوگا کہ یا کہیں بھوک سے مر نہ جائیں۔ وہ کہیں گے بھوک، باغات ہیں یہاں پہ، پھل فروٹ ہیں، سب کچھ ہے، تو بھوک لگے گی تو یہ کھا لیں گے۔ تو وہاں اس وقت میں یہ اگر ساری چیزیں ہوتی تو ناظرین آزمائش نہ ہوتی۔ اور اسی طریقے سے آج بھی دیکھیں، اگر موسم بہت اعتدال والا ہوتا اور خوشگوار موسم ہوتا، سختی نہ ہوتی، تو وہ تو پھر لوگوں کی آزمائش کیا؟ لوگ تو جو ہے وہ آزمائش میں تو آتے نہیں۔ لیکن حج میں اگر جاتے ہیں تو کتنے ہی آپ مالدار کیوں نہ ہوں، آپ 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل میں ٹھہر جائیں، آپ 5 سٹار خیمہ لے لیں مینا کے اندر، ساری فیسلٹیز لے لیں، لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے آپ کے تکالیف آتی ہیں، مشقت آتی ہے، گرمی ہے، پیاس ہے، یہ ساری چیزیں کیوں آتی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو حج ہے یہ سارا اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، کیونکہ حج جو ہے وہ تکمیلی رکن ہے، کہ حج کرتے وقت تو کم سے کم یہ اللہ تعالیٰ جانچے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، یہ کتنا مومن ہے۔ تو اسی لیے تو دیکھیں حضرت ہاجرہ جو ہے دوڑ رہی ہیں پانی کی تلاش کے اندر، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ جیسے آپ دیکھیں حجاج کرام جو ہے صفا و مروہ کے درمیان جب دوڑتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ وہ یہی ہے کہ وہ حضرت ہاجرہ کی یادگار ہے، جب بیچاری جو ہے، بیچاری تو میں ان کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی جب آزمائش میں وہ جب پیاس کی شدت کے اندر جو ہے وہ بالکل گر گئیں اور لیٹ گئیں، اور بس اب یہ تھا کہ بس اب جان نکلنے والی ہے، اور حضرت اسماعیل سے دور ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے مرتبہ دیکھے اور میں اس کو مرتبہ دیکھوں، اور ایک دم دیکھتی ہیں کہ ایک خوبصورت نوجوان ہے جو نظر آتا ہے حضرت اسماعیل کے پاس، تو اپنی ساری انرجی کو دوبارہ، اپنی جو ممتا کی جو طاقت ہوتی ہے اس کو جمع کر کے اور پھر دوڑتی ہیں، اور جب قریب جاتی ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام غائب ہو چکے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور حضرت جبریل کے پر مارنے سے اسی جگہ پہ جہاں پہ ایڑیاں رگڑی، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پانی کو جاری فرما دیا۔ تو ناظرین یہ آزمائش تھی، یہ ساری آزمائشیں تھیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے کئی آزمائشوں کا تذکرہ کیا پچھلے پروگراموں میں، کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں کے اندر، کلمات کے اندر، چیزوں کے اندر، باتوں کے اندر آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور انہوں نے اس آزمائش کے اندر وہ پورے اترے، ان کو اور ان کے خاندان کو۔ اسی لیے تو حج کو جو ہے تکمیلی رکن، اور حج جو ہے کہ سارے اعمال جو ہے وہ عاشقانہ ہیں، اس کے اندر کیا ہے؟ وہ عشق ہے، محبت ہے، اس کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک قربانی ہے، اور ان ساری قربانیوں سے جب وہ نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ایک رکن بنا دیا۔ تو لہذا ناظرین آج جو ہے وہ حجاج کرام مینا کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ آج تھوڑا سا اس سال آپ حضرات بھی
دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ مختلف حالات ہیں، پوری دنیا کے حالات بدل چکے ہیں، ہر چیز انداز بدل چکے، اطوار بدل چکے، طور طریقے بدل چکے، ہر چیز بدل چکی ہے۔ اور ہم نے اب دیکھا کہ اس سال حج بھی جو ہے وہ صرف جو حجاج ہیں وہ سعودی عرب کے اندر جو رہتے ہیں انہی کے لیے تھا، اور اس میں بھی مخصوص طبقے کے لیے، یعنی پورے ملک کے لیے نہیں، صرف مخصوص لوگوں کے لیے حج کو اوپن کیا گیا اور حج کی عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت جو حجاج کرام وہاں پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت میں جو مینا کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ناظرین اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ تو حجاج کرام تو وہاں پر مینا میں موجود ہیں، آج انہوں نے کوئی عمل نہیں کرنا سوائے اس کے کہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، یہ 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد وقوف عرفہ کے لیے عرفات کا سفر کرنا ہوتا ہے جو کل ہوگا۔ وہ تو حجاج کرام ہیں، ان کو کل وقوف عرفہ کرنا ہے۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو حضرات حج پہ نہیں جا سکے، دیکھیں یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی جو فضیلت ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی اور فجر کے وقت کی اور رات 9 ذی الحجہ کی رات کی جو قسم کھائی ہے، یہ اس وجہ سے کہ ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے۔ تو لہذا ناظرین پورے سال کے اندر اللہ تعالیٰ کو یہ 10 دن بہت محبوب ہیں، اور ان دنوں میں کیا ہوا عمل، نیک عمل بھی اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے۔ اور سوائے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو جہاد پہ جاتا ہے وہ بھی، کہا جہاد سے بھی زیادہ افضل ان دنوں کے اندر نیک اعمال ہیں، سوائے اس کے کہ جو شخص جہاد پہ گیا اور وہ شہید ہو گیا اس کا عمل بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو لہذا اب ان دنوں کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے؟ حجاج کرام تو وہاں عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک کا کلمہ اور اس کا ورد کریں گے اور اس کا ذکر کریں گے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یعنی جو حضرات جو حج پہ نہیں ہیں، جو ہم سب یہاں پہ ہیں، دیکھیں ہمارے لیے جو یہ 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ یوم عرفہ کا دن ہے۔ پورے سال کے اندر جو 10 راتیں ہیں وہ آخری عشرہ، رمضان کی آخری عشرے کی راتیں ہیں، وہ سب سے افضل راتیں ہوتی ہیں۔ سب سے افضل راتیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں ہیں۔ اور پوچھا گیا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ اس میں فیہ لیلۃ جو ہے ایک رات ہے جس کی عبادت لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو وہ 10 راتیں افضل، ان میں ایک رات ہے جو متعین نہیں ہے، 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں، اور اس ایک رات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کو فضیلت عطا فرمائی، اور اسی لیے ان 10 راتوں کا اعتکاف کرنا فرض کفایہ ہے، سنت ہے۔ اب آ جاتے ہیں ایام کی طرف۔ تو پورے سال کے اندر جو ایام اللہ رب العزت کو محبوب ہے ناظرین، وہ 10 یہ ایام ہیں۔ اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان 10 ایام کے اندر جو ہے وہ ایک تو یوم عرفہ کا دن ہے۔ یوم عرفہ کا دن سب سے زیادہ مقرب اور اللہ تعالیٰ کو محترم اور مقدس دن جو ہے پورے سال کے اندر، وہ کون سا ہے؟ عرفہ کا دن ہے۔ اور اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ جو ہے متوجہ ہو رہی ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے۔ اللہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مغفرت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اپنا کرم، اپنا رحم جو ہے برسا رہے ہوتے ہیں، اور اس دن جو ہے شیطان سب سے زیادہ ذلیل اور خوار ہو رہا ہوتا ہے۔ کیوں پریشان ہو رہا ہوتا ہے؟ کیوں غصے میں ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کی جو اللہ کے سامنے توبہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو لہذا لیلۃ القدر میں تو کہا کہ عبادت کرو، اور من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص لیلۃ القدر میں کھڑا ہوا ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص یوم عرفہ کا، دیکھیں رات کے وقت میں روزہ نہیں رکھتے، روزہ دن کے وقت میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، جو رات کا حکم نہیں ہے روزے کا۔ رمضان میں بھی روزہ دن کے اندر رکھا جاتا ہے، لیکن رات کے اندر جو ہے قیام کیا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر کیونکہ یہ دن افضل ہے، تو اس دن کے اندر سب سے مقدس اور محترم عبادت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے محبوب ہے،
جس کے بارے میں اللہ نے کہا یہ میرے لیے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دیتا ہوں، تو اس لیے دن کا وقت فضیلت والا ہے، دن ہے، تو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں، روزہ رکھیں۔ تو وہ حضرات یہ جو فضیلت ہے عرفہ کے دن کی کہ 1 سال ما قبل اور 1 سال ما بعد کے گناہ معاف ہوتے ہیں ناظرین، تو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو عطا کر دی۔ یہ سنت جو ہے حجاج کے لیے نہیں ہے، جو حج کر رہے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے یوم عرفہ کے دن کیا کرنا ہے، وقوف کرنا ہے، اور الحج یوم عرفہ، حج کا رکن اعظم جو ہے یوم عرفہ ہے، اگر کوئی وقوف عرفہ نہیں کرے گا اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو لہذا ان کے لیے تو کیونکہ وہ عبادت میں لگائیں گے اپنے آپ کو، اور انہوں نے تو مشقت میں لگنا ہے، سفر کرنا ہے، ان کے لیے روزہ نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ حج نہیں کر رہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن کون سی عبادت کو رکھا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن کی روزے کو رکھا ہے۔ تو لہذا ایک تو یہ بات آپ حضرات اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ جو آدمی اور جو ہماری بہنیں بھائی صحت مند ہیں، بیمار نہیں ہیں، اور جو روزہ رکھ سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کل کے دن کا روزہ رکھیں، یہ سنت روزہ ہے۔ تو لہذا انشاءاللہ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ سب ارادہ کریں، اور بہت سارے لوگ انشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی یعنی پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم کل کا روزہ رکھیں گے، اور اس کی فضیلت میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی ناظرین۔ دیکھیں 1 سال ما قبل کے گناہ اور 1 سال ما بعد کے، جو تو آپ کا 1 سال سنۃ الماضیہ ہے، جو کل کے یہ جو سال گزرا اس کے اندر جو گناہ ہوئے تو معاف ہو گئے، اگلے سال آنے والے بھی، یعنی اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی تو اگلے سال یوم عرفہ تک بھی جو گناہ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ یہاں پہ گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ نہیں۔ گناہ کبیرہ اس وقت تک جب تک کہ توبہ نہ کی جائے اس وقت تک معاف نہیں ہوتے، تو لہذا توبہ ضروری ہے گناہ کبیرہ کی معافی کے لیے۔ اور حقوق اللہ میں توبہ، حقوق العباد میں کیا ہے، حقوق العباد میں جب تک کہ ان حقوق کو ادا نہ کیا جائے۔ تو لہذا ایک کام تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ پھر دوسرا کام کیا ہے کہ ان دنوں کے اندر کیا کیا جاتا ہے، عبادت کیا کی جاتی ہے۔ دیکھیں کل صبح جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد سے ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں۔ ایام تشریق کب سے شروع ہوتے ہیں؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر آخری نماز ہوتی ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے مرد اور عورت دونوں کے ذمے ہے، لازمی ہے، واجب ہے کہ نماز کے بعد کیا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو واجب کمپلسری ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے، مرد اونچی آواز سے، عورت دھیمی آواز سے، اگر کہنا بھول جائے تو بعد میں لوٹائے اس کو۔ تو لہذا یہ، اور یوم عرفہ کا روزہ ہو گیا، تکبیرات تشریق ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے یوم النحر کا دن آتا ہے ناظرین۔ یوم النحر کے دن جو ہے سب سے بڑی عبادت، اللہ رب العزت کو سب سے محبوب عبادت جو ہے وہ احراق الدم ہے، اور وہ کیا ہے، خون کا بہانا، قربانی کا کرنا۔ تو یہ چند اعمال ہیں انشاءاللہ ہم کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی برکتوں سے، رحمتوں سے نواز دے گا۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر حج اسپیشل ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ اور ناظرین جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت حجاج کرام مینا کے اندر موجود ہیں، اور 8 ذی الحجہ ہے، اور کیسا منظر ہوگا مجھے اپنے وہ حج کے دن یاد آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو، جو نہیں گئے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے، اور جو جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ لے کے جائے۔ اور وہ جو منظر ہے، اور خاص طور پہ مینا کا جو منظر ہے آپ حضرات اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو
یہاں پر وہ حضرت شیخ کا ایک شعر ہے نا، عرفات کے میدان کو دیکھ کر انہوں نے جب وہاں پہنچے تو ایک شعر پڑھا کہ یہاں نہ گھاس اگتی ہے، یہاں نہ پھول کھلتے ہیں، مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے گھر کو تعمیر فرمایا۔ سب سے پہلے جو بیت اللہ کی تعمیر ہوئی وہ فرشتوں نے کی، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کی، پھر ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، اور پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آپ حضرات نے سنا ہے کہ جب بارش ہوئی مکہ کے اندر، اور اس وجہ سے جو مکہ بیت اللہ کی جو دیواریں تھیں وہ کمزور ہو گئیں اور گر گئیں، اور دوبارہ سے بیت اللہ کو جب تعمیر کیا گیا تو اب جھگڑا پیش آیا حجر اسود کو اس کے مقام پہ رکھنے کا۔ تو لہذا ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ بھئی حجر اسود کو میں اس کے مقام پہ رکھوں، کیونکہ حجر اسود ایک بڑا ہی مقدس اور بابرکت پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا تھا، اور یہ بالکل سفید تھا دودھ کی طرح، لیکن حضور نے فرمایا کہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ جو ہے سیاہ ہو گیا، اسی لیے اب اس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ حجر کہتے ہیں عربی میں پتھر کو، اسود کہتے ہیں سیاہ کو، کالے کو۔ تو حجر اسود کو جب اس کے مقام پہ رکھنے کی باری آئی تو اختلاف کھڑا ہو گیا۔ ہر سردار کہتا تھا کہ جی میں نے رکھنا ہے، میں نے رکھنا ہے، تو یہ اعزاز مجھے ملنا چاہیے۔ لیکن اب جب اختلاف ہوا، اتنا ہوا کہ جنگ کے قریب معاملہ پہنچ گیا، تو پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ بھئی اب اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا اس کا فیصلہ ایسے ہو کہ جو شخص بھی کل صبح حرم کے اندر داخل ہو پہلا، اسی کو ہم اپنا منصف بنا لیں گے۔ تو آتا ہے کہ دوسرے دن صبح سب انتظار میں تھے کہ کون سا شخص جو ہے وہ حرم میں داخل ہوتا ہے، تو دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے اس وقت جو ہے وہ نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، تو اب آپ کے پاس یہ سب خوش ہو گئے کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے چہیتے تھے، لاڈلے تھے، سب آپ سے محبت کرتے تھے۔ تو ناظرین آپ کی کال بھی لوں گا اس واقعے کو مکمل کرنے کے بعد۔ تو اب اختلاف کھڑا ہو گیا کہ حجر اسود کو کون رکھے گا، تو میں نے عرض کیا کہ جیسے یہ فیصلہ ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ایک بڑی چادر منگوائی جائے، اور اس چادر کو منگوایا گیا، اور آپ نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اس چادر پہ رکھا، اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ اس چادر کو پکڑ لو، اور جب وہ اس چادر کو لے کر چلے ہیں اور جب حجر اسود کے مقام پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کے مقام پہ رکھ دیا۔ تو ناظرین حجر اسود کے بارے میں آتا ہے یہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، اور یہ کل قیامت کے دن جو ہے گواہی دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے، اور یہ وہ حضرات جنہوں نے اس کو جس کا استلام کیا ہوگا، اس کا بوسہ لیا ہوگا، ان کی ایمان کی شہادت دے گا، گواہی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حجر اسود کا بوسہ لیں، اور اللہ تعالیٰ یہ اعزاز آپ سب کو عطا فرمائے۔ تو دیکھیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے جی۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو حج کی بہت مبارک ہو، اور تمام سننے والوں کو بھی خیر مبارک میری جی۔ طرف سے میرے لیے بھی بہت دعا کیجیے گا، اور پوری امت کے لیے بھی۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے قربانی کے لیے پاکستان کرا ہے، بھیجے ہیں پیسے میرے بھتیجے کے پاس، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تیسرے دن کریں گے قربانی، اور جبکہ ہماری فرائیڈے کو پہلا دن ہوگا اور سنڈے کو تیسرا دن ہوگا، اور ان کا منڈے کو تیسرا دن ہوگا، تو اس طرح قربانی ہو جائے گی میری، یہاں ہمارا پھر چوتھا دن بنے گا؟ تو اس کے اگینسٹ میرے بڑے بھائی کہتے ہیں کہ میں نے گائے لی ہے اس میں تمہارا حصہ ڈال دوں گا، مطلب ڈفرنس دونوں میں ہوگا جو پے کی ہیں میں نے، تو اس طرح قربانی ہو جائے گی ان کے جانور کے ساتھ کر کے؟ میرا کوشچن آپ کو سمجھ آیا؟ ہاں بالکل آ گیا میری بہن، کیوں نہیں آیا، بالکل آ گیا۔ اب میں جو سمجھاؤں وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مولانا صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کو اور سب سننے والوں کو حج کی مبارکباد ہو۔ خیر مبارک، بہت شکریہ۔ حج کا حجام چل رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑا دل کو سکون مل رہا ہے۔ بتانا چاہتی ہوں کہ جب تک کبھی کوئی چیز دیکھی نہیں ہوتی تو اس کو پتہ نہیں ہوتا، بس لوگوں کو سن کے ہی پتہ چلتا تھا، جب دیکھ لیتے ہیں تو اس کی برکات، اس کا جو کچھ ہوتا ہے وہ دل میں ایسے سما جاتا ہے کہ کبھی جانے والی چیز نہیں ہے۔ جب حج کے الزام آتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے، جب ہم جہاں چلے جاتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے کہ ٹی وی
ایسے پروگرام دکھاتا ہے تو ویسے ہی یادیں پیدا ہو جاتی ہیں. بہت اچھا جی. ہاں آپ کو سب سننے والوں کو مبارک ہو. بہت شکریہ جی آپ کا، خیر مبارک. اچھا دیکھیں، ایک تو میری بہن نے جو یہ سوال پوچھا ہے کہ جیسے جو لوگ یو کے میں رہتے ہیں ان کی عید تو ہوگی جمعے کے دن، اور پاکستان میں عید ہے سیٹرڈے کے دن، ٹھیک ہے. ہماری عید ہے جمعے کو، پاکستان میں ہے ہفتے کو. تو ایک تو سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی ہم نے تو ناخن نہیں کاٹے، بال نہیں کاٹے، ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ جب ہماری قربانی ہوگی تو ہم نے اپنے ناخنوں اور بالوں کو کاٹنا ہے. ٹھیک ہے جی، جب تک آپ کی قربانی نہ ہو اس وقت تک آپ نے اپنے ناخن اور بالوں کو نہیں کاٹنا. ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے پورا 10 دن یعنی ذی الحجہ کا چاند شروع ہونے سے لے کے ابھی تک بالوں کو نہیں کاٹا، ناخنوں کو نہیں کاٹا. جنہوں نے تو بیچ میں کاٹ لیا ہے، بھولے سے کاٹ لیا ویسے، تو ان کے لیے اب یہ شرط نہیں رہی، کیونکہ وہ تو کاٹ چکے ہیں، ان کے لیے یہ عمل نہیں ہے. اور ایک اور بات عرض کر دوں کہ یہ عمل سنت عمل ہے، مستحب ہے، حجاج سے مشابہت کا ہے. جیسے یہ بالوں کا کاٹنا، بال حاجی نہیں کاٹتے، ناخن نہیں کاٹتے. اسی طریقے سے تکبیرات، وہ لبیک اللہم لبیک کا ورد کرتے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہیں. اسی طرح ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور ایام تشریق کے اندر تکبیر تشریق پڑھو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو لہذا یہ مشابہت ہے. تو اب ان حضرات کو اس وقت تک جب تک کہ ان کی قربانی نہ ہو ان کو بھی اپنے ناخن اور اپنے بال نہیں کٹوانے. پہلی بات. اچھا اب وہاں پہ تو سیٹرڈے کو عید ہے، تو جب سیٹرڈے کو قربانی ہوگی تو ہمیں پھر ہماری ہو جائے گی سیٹرڈے کو، تو ہم اپنے ناخن اور بال بھی کٹوا لیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک سوال کا جواب ہو گیا. دوسرا جو انہوں نے سوال پوچھا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی وہاں پر عید کے تیسرے دن قربانی کرتا ہے تو ان کا تیسرا دن ہے منڈے کا اور ہمارا وہ چوتھا دن ہوگا. ہمارا تو عید کا دن نہیں ہے، ان کا عید کا دن ہے. تو کیا جو شخص یہاں رہتا ہے اس کی قربانی وہاں پہ وہاں کے تیسرے دن عید کے ہو سکتی ہے اور ہمارا وہ چوتھا دن ہوگا، ہمارا عید کا دن نہیں ہوگا؟ تو کیا ایسے قربانی ہو جاتی ہے؟ اچھا دیکھیں، قربانی تو ہو جاتی ہے، اس لیے کہ قربانی کا اعتبار ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ قربانی ہو رہی ہے وہاں پہ ایام ہیں یا نہیں. اگر وہاں پہ ایام ہیں عید کے تو اس جگہ جس جگہ قربانی ہو رہی ہے، قربانی کر رہا ہے شخص وکیل بن کر یا خود، اس جگہ کا اعتبار ہوتا ہے، رہنے والا کا اعتبار نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اب ایک پاکستان کا رہنے والا شخص ہو اور وہ یہاں پر کسی کو کہہ دے کہ بھئی آپ جو ہے وہ میری قربانی کر دیں یہاں پہ یورپ کے اندر، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ تو بالکل ہو جائے گی، کیونکہ جو یہاں پہ کر رہا ہے اس کا اعتبار ہوگا کہ وہ یہاں پہ عید ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ان کی نہیں ہوئی، یہاں پہ ہو گئی تو اس کو وہ کر سکتا ہے. تو اسی طرح سے جب وہ چوتھا دن وہاں پہ ہوگا اور ہمارا تیسرا دن ہوگا اور ان کا چوتھا دن ہوگا، ان کا تیسرا دن ہوگا، ہمارا چوتھا دن ہوگا، تو اس اعتبار سے کہ کیونکہ وہاں عید کا دن ابھی ہے، ایام ازبیہ ہے، تو جب اس میں ان کی قربانی ہو سکتی ہے تو ان کی بھی ہو جائے گی، جیسے آپ کی بھی ہو جائے گی اگر انہوں نے وہاں کے عید کے تیسرے دن کی. ٹھیک ہے جی، یہ بات تو طے ہو گئی. اور دوسری بات یہ جو تیسرا جو سوال ہے کہ ایک آدمی جانور لے کے آیا، گائے خرید کے لایا اور اونٹ خرید کے لے کے آیا. ٹھیک ہے، وہ خرید کے لے آیا. اچھا خریدتے وقت اس نے کہا کہ میرے 5 حصے ہوں گے یا میرے 4 حصے ہوں گے. ٹھیک ہے، 3 حصے میں رکھوں گا خالی اور کوشش کروں گا کہ میرے ساتھ ان 3 حصوں میں کوئی شامل ہو جائے. خریدتے وقت اس نے اس طرح سے گائے خریدی یا اونٹ خریدا کہ میرے اس میں 3 حصے ہیں، 4 حصے ہیں، چلیں 4 حصے ہیں، 3 حصے خالی ہیں. اب اس نے اس وقت یہ کہا کہ اگر میں کوشش کروں گا کہ میرے ساتھ 3 لوگ شامل ہو جائیں اور یہ 7 حصے پورے ہو جائیں، کیونکہ وہ افورڈ 4 حصے کر سکتا تھا، تو اس نے کہا کہ یار میں پوری گائے تو میں نے کرنی نہیں ہے. تو جس وقت لے رہا تھا اس وقت اس نے یہ نیت تھی اس کی. ٹھیک ہے، اور اب وہ کسی کو بھی اس میں شامل کر سکتا ہے. میں کہتا ہوں یار یہ تمہاری گائے بڑی خوبصورت ہے، کیا تم مجھے اس میں 1 حصہ دو گے، 2 حصے دو گے، 3 حصے دو گے؟ وہ کہتا ہاں میں دوں گا، میں نے 3 حصے خالی رکھے ہوئے، تو میں اس کو پیسے دوں گا اور وہ اس میں میرا حصہ شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. اور اگر خریدتے وقت میں نے پوری گائے اپنے لیے خریدی اور کہا کہ جی میں میری گائے ہے، میرے 7 حصے ہیں اور میں نے ہی اس کی قربانی کرنی ہے، خریدتے وقت آپ نے نیت کی. اب جب آپ گھر لے آئے
تو لانے کے بعد کوئی آپ کو کہتا ہے یار تم میرا ایک حصہ ڈال لو یا میرے تم 2 حصے ڈال لو، تو کیا اس سے ڈالا جا سکتا ہے؟ تو وہ اس لیے نہیں ڈالا جا سکتا کیونکہ اس نے جب لی تھی تو اس وقت اس نے اس کو اوپن نہیں چھوڑا تھا، اس وقت اس نے نیت کر لی تھی. جب نیت کر لی اپنی قربانی کی تو اب اس کو وہ اپنی قربانی ہی کرنی پڑے گی. یہ ایسی ہے جیسے ایک آدمی دیکھیں 4 بکرے خرید کے لایا اور 2 بکرے اس نے کہا میری قربانی کے، اور 2 بکرے جو ہے اگر کوئی مجھ سے خرید لے گا تو میں اس کو بیچ دوں گا. ٹھیک ہے، اگر نہیں بکے تو وہ ابھی یہ نیت نہیں کر رہا، کہتا نہیں بکے تو میں بھی چلو اس کو قربان کر دوں گا لیکن میں ان کو بیچ دوں گا. اب کوئی 2 بندے شام آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ 2 بکرے تمہارے پاس ہیں، تم نے بیچنے، وہ کہتا ہے ہاں بیچنے، تو وہ بیچ سکتا ہے. لیکن ایک آدمی اپنے لیے قربانی کے لیے خرید کے لائے کہ جی میں اس کی قربانی کروں گا اور لے آیا، لانے کے بعد اس کو بیچتا ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی پھر وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ اس طرح سے بیچ نہیں سکتا. تو آپ کے بھائی اگر اس طرح سے لائے تھے کہ اس گائے کے اندر انہوں نے 3 حصے 4 حصے خالی چھوڑے ہوئے تھے، 2 حصے خالی چھوڑے ہوئے تھے، اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی تم اس میں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر ایسا نہیں تھا تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھاپ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں بس الحمدللہ. بھاپ صاحب دعا کرانی ہے. جی میرے جی. شوہر کا نام نور الحسن ہے. نور الحسن. نور الحسن. ٹھیک ہے. وہ ہسپتال میں 1 مہینے سے ہیں. کل ان کی آنکھ کی ایک کی بینائی جاتی رہی. وہ اس کی کل بایپسی ہے. وہ بہت تھکے ہوئے بھی ہیں، 1 مہینے سے کمزور بھی بہت ہو گئے ہیں. آپ دعا کر دیجئے اللہ اس بایپسی سے ان کی آنکھ کی بینائی واپس آ جائے، کچھ ایسا ہو اور وہ شفائے کلی ہو کر گھر واپس آ جائیں. ضرور ضرور انشاءاللہ آپ شامل رہیے گا. انشاءاللہ ہم آخر میں دعا کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے، ابھی پروگرام کے آخر میں ہم دعا کریں گے، آپ بھی شامل رہیے گا اس میں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی مولانا صاحب، مجھے بس یہ پوچھنا تھا کہ ابھی میں آپ کا سن رہی تھی، آپ کا میسج سن رہی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ چیز سنت ہے، متشابہت ہوتی ہے، جو کہ حاجی لوگ ہیں اگر ہم اپنا یہ جو ہے وہ 10 دن جو ہے وہ اپنے نیلس نہ کاٹیں یا اپنے بال نہیں کاٹیں، تو بس مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ چیز مسٹ ہے ہم سب کے لیے؟ یہ چیز نہیں میں نے یہ ایک چیز دیکھیں، سنت اور مستحب اور سنت وہ آپ کریں تو اچھی بات ہے، آپ کو ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، مطلب یہ میں نے نہیں کہا کہ ضروری ہے، واجب میں نہیں کہہ رہا، یہ بات آپ ذہن میں بٹھائیں، نہ یہ واجب کے حکم میں ہے، یہ سنت ہے. ٹھیک ہے جی. اور حضور کی حدیث ہے نا کہ جس نے ارادہ کیا ہے ذبح کرنے کا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہ کٹوائے. میں نے کچھ دن پہلے آپ حضرات کو یہ حدیث بھی سنائی تھی. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو حج کی بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. ایکچولی میرا ایک کوشچن ہے. جی جی. جیسے ہم انشاءاللہ روزہ رکھیں گے کل عرفہ کا، جی تو میری آج سسٹر سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے ہم روزہ رکھیں گے فرائیڈے کو. تو میں نے اسے کہا نہیں، کیونکہ عرفہ کا دن حج والے دن آپ روزہ رکھتے ہیں. عرفہ یوم عرفہ تو کل ہے نا میری بہن. ہاں جی، مگر وہ کہہ رہی تھی ہم روزہ رکھیں گے فرائیڈے کو. کہاں پہ؟ پاکستان میں. اب پاکستان میں یوم عرفہ کا جو 9 ذی الحجہ ہے وہ پاکستان میں تو جمعے کو ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس کا تعلق اس سے نہیں کہ حج والے دن سب نے روزہ رکھنا؟ اچھا دیکھیں، یہ تو میں ابھی بتا دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں جی. میں نے پوچھا قربانی کے بارے میں. ادھر قربانی کے پیسے چارٹی کو دیے ہیں، تو یہ ہمیں پتہ نہیں کہ کس دن قربانی کریں گے، تو پھر ہم کس دن ناخن اور بال کاٹیں؟ نہیں، تو جیسے آپ نے مثال کے طور پر کس کو، اگر ہماری چیریٹی کو دیے ہیں، امہ چیریٹی کو، تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ بھئی شروع کے 2 دنوں میں، جو 2 دن ہوتے ہیں شروع کے، اس میں ہم جتنے بھی جو جانور ہوتے ہیں ان کو ہم ذبح کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو لوگوں نے شروع میں دی ہوئی ہوتی ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم نے شروع میں دی تھی، اینڈ میں دی تھی. جن لوگوں نے شروع میں دی ہوتی ہے ان کے پہلے دن ہو جاتا ہے، جنہوں نے بالکل اینڈ میں دی ہوتی ہے ان کے دوسرے دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہمارا تو ترتیب یہ ہے، باقی اوروں کا نہیں پتہ. تو آپ پوچھ لیں جن کو آپ نے دی ہے، آپ ان سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ ہماری قربانی کس دن کریں گے. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. تو اور ہماری جو ہیں وہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے جیسے عرض کر دیا کہ ہماری 2 اپیلیں ہوئی تھیں. جو پہلی اپیل ہوئی تھی اس کے اندر ہم نے جو قربانی آئی وہ ہم پہلے دن کریں گے، اور یہ جو ابھی لاسٹ وینسڈے کو ہم نے جو اپیل کی تھی، اس میں جو قربانی آئی ہے وہ ہم دوسرے دن کریں گے انشاءاللہ.
تو احتیاطاً جو ہے وہ عید کا جو یہاں پہ مثال کے طور پہ اتوار جو بنتی ہے نا، اتوار تیسرے دن، تو کوشش کریں کہ بھئی تیسرے دن جو ہے آپ حضرات دوپہر کو، کیونکہ وہاں پہ تو جو ہے شام ہو چکی ہوتی ہے، 4 گھنٹے کا ہوتا ہے نا، تو جیسے یہاں پہ شام کے اگر 3 بج رہے ہیں تو وہاں پہ 7 بجتے ہیں، تو آپ دوپہر کو 2-3 بجے جو ہے وہ آپ اپنا بال اور ناخن جو ہے وہ کاٹ لیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مولانا یہ سوال پوچھنا تھا کہ آج کل مرد حضرات گھر پہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو عشاء کی نماز، تو وہ وطر جو ہے وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، وطر تو صرف رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، صرف پڑھ لیں رمضان تو میں. اس سے رمضان کے گناہ علاوہ ہے؟ جماعت کے ساتھ وطر نہیں پڑھے جاتے. ٹھیک ہے، رمضان کے علاوہ وطر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے جاتے. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میاں اور بیوی ایک کمرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی جب میاں بیوی کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں میری بہن. اچھا جی، کیونکہ میں نے کسی جگہ ایک ساتھ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے. جی جی. آگے پیچھے اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو میاں آگے کھڑا ہوگا، بیوی پیچھے کھڑی ہوگی. نہیں، جماعت سے نہیں، ویسے اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. ہاں، لیکن ایک ساتھ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، الگ الگ کھڑے ہو کے پڑھیں گے، آگے پیچھے ہو کے پڑھیں گے. میاں آگے کھڑا ہوگا، بیوی پیچھے کھڑی ہوگی، یعنی ساتھ مل کے نہیں کھڑے ہو کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اگر ساتھ مل کر کھڑے ہوں، بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ میاں بیوی ہوں، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ کوئی اور عورت ہو. ساتھ مل کر نہیں کھڑے ہوں گے. ساتھ مل کر کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی. آگے پیچھے ہو کے کھڑے ہوں، مرد آگے کھڑا ہوگا، بیوی پیچھے کھڑی ہوگی. اگر ایک ہی جگہ پہ ساتھ کھڑے ہیں تو فاصلہ ہو. ٹھیک ہے، اتنا فاصلہ ہو کہ ایک دوسرے کا جسم دوسرے سے نہ ٹکرائے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھاک. اچھا مولوی صاحب میں پوچھنا سی کہ میرے ابو فوت ہو گئے نے 3-4 مہینے، تو وہ میرے ابو دا تے چچا دا اکٹھا بزنس سی، تے ہن وہ فوت ہو گئے نے تے اکو دکان تو مطلب دونوں گھر دا خرچہ چلدا سی. تے وہ میری سسٹر بھی دا بھی ہسبینڈ کوئی نہیں تے امی بھی بیمار نے، تے چچا نے خرچہ دینے تو بند کر دیتا ہے نا. تے او ہن کی حساب کتاب ہے، کی مطلب ہوئے گا؟ چچا دا انہوں نے ٹھیک کیتا ہے یا کی کیتا ہے؟ ہن انہاں دا تے کوئی آسرا نہیں، کوئی بھائی بھی نہیں ہے ساڈا. نہیں تو تواڈے والد صاحب دا انتقال ہو گیا؟ جی والد صاحب کا انتقال ہو گیا. تو کٹھا بزنس سی، میرے ابو ہی سارا کچھ کرتے سن، مطلب بھائی بھی چھوٹا نال سی، تو بزنس سارا چلدا سی. تے تواڈا جڑا بھائی ہے انہاں دا پتر، تواڈا بھائی جڑا او انہاں نال کاروبار کردا ہے؟ نہیں میرا بھائی نہیں، چاچا میرا. چاچا تے ابو مطلب ابو دے بھائی سن چھوٹے ہو. نہیں میں تو سمجھ گیا نا. تو وہ اب اس کے اوپر وہ کنٹرول قبضہ کر لیا انہوں نے؟ جی قبضہ کر لیا. جی نہیں تو کیوں؟ ان کو نہیں پتا کہ بھائی اس میں اس کا حصہ تھا بھائی کا؟ جی. اور یا تو اس کو اس میں سے جو حصہ بنتا ہے وہ حصہ ان کو دے دیں. جی پھر اپنا کریں کہ بھائی اب میرا ہے. جی بھائی بھی کوئی نہیں، میری امی بھی بیمار رہندے نے، تو کوئی انہاں دا کمانے والا نہیں ہے. تو کیوں آپ کے وہ چچا کو کوئی سمجھاتا نہیں ہے کہ وہ کوئی سمجھانے والے نہیں مولوی صاحب؟ وہ سارے بہن بھرا انہاں نال رل گئے نے، انہاں دا ساتھ چھڑ گئے نے. اے بیمار بندے نے، میں مطلب کہ اپنی زکات شکات بھی انہاں نو دے کس طرح میں انہاں دی ہیلپ کر سکنی ہوں؟ نہیں تو تسی ماں نو نہیں دے سکدی، لیکن اپنی بہن نو دے سکدی ہو. اچھا تے تسی ضرور دسیو چچا دا، میری امی ہن سنن گے پروگرام تہاڈا، تے تسی ضرور دسیو کہ چچا دے بارے چ کی اللہ تعالیٰ دا حکم ہوئے گا. ہن چلو جی میں دسنا جی ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیں. جی کیا ہے کہ میرا نام ہے غوثیہ احمد، اور کیا ہے کہ ہم دوا کھاتے ہیں ابھی، اور اس سے میرا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ رہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور دم ریسٹ لیس، دم اچھا نہیں لگتا، دم انویل فیل کرتے ہیں، سمجھا؟ نہیں تو ابھی آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی کوئی دعا بتائیں پڑھنے کے لیے. چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. اچھا جی، کافی لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے. اچھا یہ روزہ رکھنے کا حکم سوال پوچھا ہے کہ بھئی یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا ہے. اچھا دیکھیں جی، یوم عرفہ جو حضرات تو جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں، اور ہم تو سعودی عرب کے مطابق جو ہے وہ یوم عرفہ کل ہے، تو ہم تو کل جو ہے وہ روزہ رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور جو حضرات جیسے ہندوستان اور پاکستان میں چاند نظر نہیں آیا تھا تو ان کا یوم عرفہ فرائیڈے کے دن ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ میں آپ کو مثال دوں کہ ایک بادل ہو اور وہ برس رہا ہو،
تو کل وہ برس رہا ہے خاص طور پہ مکۃ المکرمہ میں عرفات کے میدان میں، اور جن ملکوں میں ابھی 9 ذی الحجہ نہیں ہوئی، یوم عرفہ نہیں ہوا، دوسرے دن جا کے وہاں پہ برسے گا، تو اللہ رب العزت کی رحمتیں جو ہیں ان کو بھی ملیں گی۔ تو اب جو حضرات بھی 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھیں گے، چاہے وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی رہتے ہیں اور وہ سعودی عرب کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، تو ان کا یوم عرفہ وہی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو اس دن روزہ رکھنا ہے، کیونکہ انہوں نے وقوف تو کرنا نہیں ہے، کیونکہ وہ حج تو نہیں کر رہے۔ اور جو حضرات سعودی عرب میں حج میں ہیں، جو حج میں ہیں، ان کا وقوف، کیونکہ ان کے ذمہ ہے وقوف عرفہ، اور عرفات کا میدان خصوصیت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جو ہے کہ سب سے بڑی کہ وقوف عرفہ، یعنی عرفات کے میدان میں وقوف کرنا ہے انہوں نے۔ اب 9 ذی الحجہ بھی ہو اور وہ عرفات کے میدان میں اگر وقوف نہ کریں تو کیا حج ہو جائے گا؟ حج نہیں ہوگا۔ ہاں، اب اگر یہ ہے کہ وقوف عرفات کا میدان بھی ہو اور 9 ذی الحجہ نہ ہو، یعنی آج ابھی 8 ذی الحجہ ہے، کوئی آدمی 8 ذی الحجہ کو یوم وقوف عرفہ کر لے، عرفات کے میدان میں چلا جائے، تو کیا اس کا وقوف ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر دن بھی متعین اور جگہ بھی متعین ہے، لیکن یہاں پر دن متعین ہے کیونکہ یہ جگہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ روزے کا معاملہ ہے، تو روزہ جو ہے وہ پھر رکھا جا سکتا ہے جہاں پر بھی 9 ذی الحجہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جی ان کے والد صاحب اور ان کے چچا آپس میں کاروبار کرتے تھے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، چچا نے قبضہ کر لیا، اب چچا کوئی خرچہ ورچہ نہیں دیتے۔ اب مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا ہمیں خوف خدا ختم ہو چکا ہے؟ ہمیں اس بات کا احساس نہیں کہ کل اللہ رب العزت کے دربار میں ہمیں پیش ہونا ہے جواب دہی کے لیے؟ کیا ہم بھول چکے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب کتاب ہوگا، اور یہ جو ظلم کر رہے ہیں اس ظلم کا جو ہے وہ پورا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ دیکھیں، اصل چیز بنیادی طور پر حضور نے فرمایا کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اور پھر یوم عرفہ کے دن بھی اور حج والے دن بھی آپ نے خطبہ دیا اور پوچھا کہ آج کا دن جس طرح قابل احترام ہے، اور جس طرح سے یہ مہینہ قابل احترام ہے، یہ جگہ قابل احترام ہے، یہ مکان قابل احترام ہے، اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کی عزت، آبرو، مال، دولت جو ہے قابل احترام ہے۔ تو لہذا جو شخص جو ہے کسی کی عزت پہ حملہ کرتا ہے، کسی کی جان پہ حملہ کرتا ہے، کسی کے مال پہ حملہ کرتا ہے اور یہ دھوکہ دہی کرتا ہے، وہ محروم شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور اس طرح بہت ہوتا ہے کہ قبضہ کر لیتے ہیں، بڑے بھائی قبضہ کر لیتے ہیں جائیداد کے اوپر، چھوٹے بھائی کا جس کا داؤ چلتا ہے وہ خوف خدا ختم ہو چکا ہے، وہ داؤ چلاتا ہے اور قبضہ کر لیتا ہے۔ تو لہذا آپ کے چچا کو اور ایسے جو لوگ ہیں، چچا جیسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کی جائیدادوں پہ اور کاروباروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ وقتی طور پہ آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، وقتی طور پہ آپ کو نفع مل جائے گا، وقتی طور پہ آپ تھوڑا مال کما لیں گے، لیکن اس مال کے اندر برکت نہیں ہوگی، اور اس مال کی وجہ سے آپ کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی، اور پریشانیاں، آزمائشیں، مصیبتیں اور آفتیں آپ پر نازل ہوں گی، اور بے برکتی ہوگی، اور آپ اس بات کے لیے تیار رہیں کہ اب آپ کا خاتمہ جو ہے وہ بالخیر نہیں ہوگا۔ خاتمہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور جو حق ہے وہ ادا کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے۔ اور بیمار آپ کی جو ہے وہ بھابھی ہیں اور ان کی بچی ہے، اور ان کو لک آفٹر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ وہ بیمار ہیں بیچاری اور وہ دوا کھاتی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اچھا دیکھیں، دوائیاں جو ہیں، میڈیسنز، ان کے سائیڈ ایفیکٹس تو ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، جب انسان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو اس کا منہ کا ٹیسٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، مزاج بھی خراب ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ بہت سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، ایموشنلز ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ اور آپ جو ہے وہ اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ شہد کا استعمال کریں، کھجور کا استعمال کریں، اور خاص طور پر جو ہے وہ شہد کا استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے یہ جو آپ کی جو کیفیت ہے، یہ کیفیت اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کریں گے، اور شہد کے اندر اللہ نے شفا بھی رکھی ہے۔ تو باقی کوئی اچھی میٹھی چیز کھائیں، اگر
ایسی چیزیں دوا کے بعد کھائیں جس سے آپ کا جو ہے وہ مزاج بھی اچھا ہو اور آپ کا جو بد ذائقہ آپ کی طبیعت کے اندر ٹیسٹ خراب ہو چکا ہے وہ بھی آپ کا جو ہے وہ بہتر ہو. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے اور جتنے حضرات بیمار ہیں ان سب کے لیے بھی. تو ناظرین اب انشاءاللہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے اور انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں ہم دعا بھی کریں گے, اجتماعی دعا کریں گے, آپ سب حضرات اس میں شامل ہوئیے گا. تو ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر حج ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ آج ہم حج کے موقع کے اوپر یہ جو لائف مناظر ہیں ہم اپنی ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, اور آج سے کچھ سال پہلے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا اور یعنی پاسبل ہی نہیں تھا. آج الحمدللہ یہ پاسبل ہے, اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو لبیک اللہم لبیک کی جب صدائیں بلند ہوتی ہیں تو انسان جو ہے وہ جذباتی ہو جاتا ہے, انسان جو ہے وہ اس کو ایک دم وہ منظر یاد آ جاتا ہے. تو ناظرین یہ لبیک اللہم لبیک کا جو یہ ترانہ ہے, یہ نغمہ ہے, یہ جو ذکر ہے, یہ تکبیر ہے, یہ کیوں گونجتی ہے, اس کی صدائیں لگانے کا کیوں حکم دیا گیا؟ ناظرین جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کر لیا تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو ایسی وادی ہے جہاں پر نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کی ذات, یہاں پہ لوگ کیسے آئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم تم اعلان کرو, تمہارا کام ہے کیا کرنا؟ اعلان کرنا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. کہ آپ اعلان کرو, لوگ دور دراز علاقوں سے آئیں گے, سواریوں پہ آئیں گے, پیدل آئیں گے, ان کی سواریاں دور سے آنے کی وجہ سے پتلی دبلی ہو جائیں گی. تو تم اعلان کرو اور تمہارا کام ہے اذان دینا, اعلان کرنا, اور ہمارا کام ہے لوگوں تک اس پکار کو پہنچانا تمہاری, اور اس پکار پہ جنہوں نے لبیک کہا ہے اور وہ ضرور بضرور اس گھر کی زیارت کے لیے آئیں گے. ناظرین آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ لوگوں کو جو پکارا اس گھر کی طرف, تو تمام کی تمام روحیں جنہوں نے اس پکار کا جواب دیا اور کہا کہ ہم حاضر ہوں گے اور لبیک کہا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت دیتا ہے, جس نے ایک دفعہ کہا وہ ایک دفعہ جائے گا, جس نے دو دفعہ کہا وہ دو دفعہ جائے گا. تو جس نے کہا وہی جائے گا, جس نے نہیں پکار پر جواب دیا وہ نہیں جائے گا. تو لہذا اب جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد کیا؟ لبیک اللہم لبیک, اے اللہ ہم حاضر ہیں. یعنی جب ہمارے مدارس میں تو ایسا ہوتا تھا, آپ حضرات کے اسکولوں میں جنہوں نے اردو میڈیم اسکولوں میں پڑھا وہاں پہ بھی جب حاضری لی جاتی تھی تو سب کیا کہتے ہیں لبیک. مجھے نہیں پتہ مدرسوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ عبدالوہاب کہتے ہیں لبیک. تو مطلب کیا ہے کہ لبیک کا مطلب یہ کہ بھئی ہم حاضر ہیں. وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تھا, اے اللہ آج ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو دو دفعہ جو کہا جاتا ہے نا کہ لا شریک لک, کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, وہ اس لیے کہ بیت اللہ توحید ربانی کا مرکز ہے جہاں سے لا الہ الا اللہ توحید کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. تو لہذا ہم ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ مبرہ کرتے ہیں, پاک رکھتے ہیں. تو وہاں جا کر یہ جو اب ترانہ ہے, یہ نغمہ ہے, یہ صدا ہے, اس لیے لگائی جاتی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دیکھتے ہیں ایسا کالر کون ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے مولانا صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. جی جی آج مبارک ہو. خیر مبارک. جی میرا نام فرزانہ ہے, تو میں علی گڑھ سے بول رہی ہوں. میں بہت بیمار رہتی ہوں, میرے لیے نا دعا کریں, مجھے ڈپریشن ہو گیا ہے, تو آپ سے درخواست ہے میرے لیے دعا کریں اسپیشل. اللہ آپ کو صحت دے جی, اللہ آپ کو صحت دے. ٹھیک ہے جی. اور میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک نمازی بنے. ضرور انشاءاللہ جی.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مفتی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, آپ کو حج کی اور عید کی مبارکباد. خیر مبارک. مفتی صاحب مجھے پوچھنا تھا, ویسے تو نہیں کرنا چاہیے اس طرح کے سوال, لیکن یہ کہ مرد حضرات کو جیسے شیف بنانی ہوتی ہے تو وہ کس دن کریں؟ جیسے ہمارے یہاں عید ہوگی جمعے والے دن, اور اگر ہم نے قربانی پاکستان میں کری ہے تو ہفتے کو وہاں پہ قربانی ہوگی, تو ہم یہ لوگ جیسے مرد جو ہے جیسے شیف وغیرہ یا ناخن وغیرہ کاٹنے ہوتے ہیں, یہ کرنے ہوتے ہیں, تو یہ کس دن ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ اچھا, ابھی میں نے اس کا تفصیل سے جواب دیا تھا میری بہن. اوہ سوری, تو نہیں کوئی بات نہیں, آپ شاید نہیں دیکھ رہی تھی نا. جی جی. اور مفتی صاحب مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا پلیز کہ آپ دعا کس ٹائم پہ کریں گے, تاکہ میں مستقل اس میں دیکھ. ابھی کریں گے نا, 10-15 منٹ بعد کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, 10-15 منٹ. آپ مستقل نہیں دیکھیں گی ابھی, بس یعنی سوال آپ کا جواب ہوگا, آپ چلی جائیں گی. تو اگر آپ کو کام ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر نہیں ہے تو یہ تو ایک بابرکت مجلس ہے, محفل ہے, علمی مجلس ہے, اور اس کے اندر شریک رہیں. جو حضرات بھی دیکھیں اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں, وہ تو یہ ایک طرح سے ہمارا ایک حلقہ ہے, یہ ایک درس ہے جو روزانہ ہوتا ہے, علمی درس, جس میں ہم ایک دوسرے سے سیکھتے سکھاتے ہیں, اور یہ بہت ہی فضیلت والا حلقہ ہوتا ہے. اس کے اندر علم کی گفتگو ہوتی ہے, نالج کی گفتگو ہوتی ہے, ہمیں اویئرنیس ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں آئے تو آپ نے دیکھا ایک طبقہ عبادت کر رہا ہے, ایک طبقہ ذکر کر رہا ہے, ایک گروپ بیٹھ کر علم حاصل کر رہا ہے, تعلیم ہو رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حلقے میں بیٹھے جس حلقے میں تعلیم ہو رہی تھی. آپ نے فرمایا انما بعثت معلما, کہ مجھے تو معلم بنا کر مبعوث کیا گیا. الفضل للعلم والعلماء, فضیلت علم کو ہے, علماء کو ہے. تو لہذا اس پروگرام میں جب آپ شامل ہوتے ہیں نا, تو کوئی شخص اگر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, کوئی نوافل پڑھ رہا ہے, کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے, تو اس سے بہتر کیا ہے کہ اس مجلس میں بیٹھنا ہے جس میں علم حاصل ہوتا ہے. ایک مسئلہ سیکھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. علم کا پورا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. اور جو شخص من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع, جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں جب تک نہیں آئے. اور جو شخص بھی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے, من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, ہمارے میاں بیوی کا صحت بہت خراب ہے, عمر تقریباً 66 اور 63 سال دونوں کا ہے, اور ہم لوگ یو کے میں رہتے ہیں, لیکن 45 سال ہو گئے ادھر رہتے ہیں, لیکن ابھی صحت سے بہت پریشان ہیں. ہم سے چلا نہیں جاتا, شوگر ہائی پلان بہت سارا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دونوں کے لیے اللہ کے دربار میں دعا کر لے پلیز, کہ کوئی مہربانی ہو جائے. ضرور انشاءاللہ, ضرور دعا کریں گے, آپ بھی شامل رہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو اور سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائیان, آپ کو سب مسلمانوں کا حج مبارک, عید مبارک ہو. بہت بہت خیر مبارک. بہن, ایک میری درخواست ہے کہ صبح کے پروگرام میں نماز فجر کے بعد مصنون دعائیں لگتی تھیں, اب وہ فرض ہاشمی کا پروگرام لگتا ہے. اگر وہ مصنون دعائیں دوبارہ جاری کر دی جائیں تو بہت شکریہ. اور وہ تلاوت قرآن پاک اگر ایک پارے سے 10 پارے تک ایک دن میں دیا کریں, اور 3 دن میں ایک قرآن پاک ختم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. بہت شکریہ, آپ کی جو ایڈوائز ہے وہ پہنچ چکی ہے ہماری ٹرانسمیشن کو. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. میں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی جی, میں سب تمام مسلمانوں کو حج کی اور عید کی مبارک دینا چاہتی ہوں. شکریہ. اور میں بہت خوش ہوں, پوری دنیا خوش ہے کہ جیسے کہ جب کورونا ہوا تو ہم لوگ بڑے مایوس ہو گئے تھے کہ اللہ خانہ کعبہ کبھی کھلے گا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبی کبھی کھلے گی. اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کی دعاؤں کو قبول فرمایا, اور اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت دی حاجیوں کو. یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. اور ہم سب پوری امت کے لیے دعائیں فرمائیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو
حج نصیب کرے، عمرہ نصیب کرے، اور پروردگار پوری دنیا میں امن و امان اور اس بیماری سے ہم سب کو نجات دلائے. جی آمین. بالکل السلام بالکل علیکم جی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ کال کنیکٹ نہیں ہو رہی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں جی. جی میرا نام کوثر ہے. میں دعا کے لیے فون کیا کہ میرے پاس بھی کینسر ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، تو اگر آپ میرے لیے شفا کی دعا کریں گے. اور میں نے اس سال کی نیت کی تھی حج جانے کی. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے پھر بلائے نیکسٹ ایئر جب میں ضرور انشاءاللہ ضرور میری بہن. اللہ آپ کو صحت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. میں دعا کروں گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اللہ آپ کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی آپ کو بہت بہت حج مبارک ہو اور سب مسلمانوں کو حج مبارک ہو. خیر مبارک. آپ ہماری طرف سے اپنے بیٹے باسط کو بہت بہت دعا سلام اور اس کو پیار کے. ان کی نعت ہمیں بہت اچھی لگتی ہے. بہت اچھا جی شکریہ. ضرور آپ کا پیار پہنچا دوں گا اس تک. بہت پیار سے. ہم نے حج 1972 میں کیا تھا، لیکن وہی سما نظر آ رہا ہے، ایک بات بھی نہیں بولی. چلے تو بڑی بات ہے. 1972 کو تو 48 سال ہو گئے. جی 48 سال پہلے آپ نے حج کیا تھا. ماشاءاللہ 1972 میں کیا تھا. واہ بے واہ ماشاءاللہ. اس وقت ہم لیبیا گئے تھے. اللہ اکبر. لیبیا سے کیا تھا اور بہت بہت اچھے طریقے سے ہمیں ویسے ہی یاد ہے. چلیں جی اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ صاحب میرا نام افشاں ہے. میں آؤٹرنگم سے بات کر رہی ہوں. مجھے بس میرے والد پچھلے سال ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کروانی ہے پلیز. اور اب میرے بچوں کے لیے اور میری فیملی کے لیے پلیز آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور میں اپنی امی کی صحت تندرستی کے لیے بھی. اور باقی آپ سب کو حج کی بہت بہت مبارک. خیر مبارک. بہت شکریہ جی آپ کا. جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب جی کیسے ہیں؟ عاصم صاحب ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب. دعائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری طرف سے آپ کو اور تمام جو سننے والے ہیں سب کو بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حج کرنے گئے ان کا حج قبول فرمائے. آمین. اور مبرور فرمائے. اور کل میں BBC پہ دیکھ رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ حج ہو رہا ہے، بڑے لمیٹڈ لوگ جائیں گے، مگر تو کافی مطلب پروگرام تھا کوئی 10-15 منٹ کا. تو ایک فیملی تھی بڑی مایوس تھی کہ بھائی ہم تیار تھے لیکن ہو نہیں سکا، تو اب کیا ہوگا پتہ نہیں، آئندہ آنے والے حالات کیسے ہوں، ہم جا سکے نہ جا سکے ہوں. تو آپ بتائیے کہ سننے والوں کو جو جانے والے تھے کہ اللہ سے امید رکھیں پہلی بات. اور آپ نے بتایا تھا کہ ان کا حج قبول ہو گیا. اگر ان کی نیت تھی اور حج نہیں کیا تو قبول ہو گیا. بالکل. تو بس آپ بتائیں لوگوں کو تاکہ ان کی دھارس بندے. ان کا نہیں میں نے پہلے بھی بتایا عاصم صاحب، پہلے بھی بتایا تھا، ابھی بھی بتاتا ہوں میں. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جزاکم اللہ عاصم صاحب. ناظرین دعا بھی کرنی ہے. کتنے منٹ باقی ہیں؟ دعا بھی کرنی ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو وہاب صاحب، مجھے آپ سے 2-3 سوال کرنے ہیں. ایک تو ہے قضا نماز کے حوالے سے نا، یہ بہت سال پہلے کی جو نمازیں مس ہوئی ہیں 20 سال کر لیا آپ نے، اس کا صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ ایک نماز یا 2 نماز پچھلی جو مس ہوئی ہیں وہ پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے جی. یہ مجھے کیونکہ آپ کے پاس زیادہ نالج ہے. اور دوسرا کیا سوال ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ تہجد نماز کا ٹائم کیا ہے، صحیح ٹائم کیا ہے؟ چلیں جی ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جزاکم اللہ. اچھا جی تو تہجد کی نماز کا وقت جو ہے ناظرین شروع ہو جاتا ہے 1/3 جب رات گزر جاتی ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے. ٹھیک ہے. فجر سے پہلے پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر 2:30 بجے فجر ہو رہی ہے تو آپ 2 بجے تک 2:15 بجے تک تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسرا قضا نمازیں جس نے بھی آپ کو کہا ہے ٹھیک ہے جی آپ ایک نماز کے ساتھ 2 پڑھ لیں. اگر 20 سال کی نمازیں قضا ہیں، اگر ہر نماز کے ساتھ 2 پڑھیں گی تو 10 سال میں آپ کی نمازیں مکمل ہو جائیں گی. اگر 3 پڑھیں گی تو 5 سال میں ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور صرف آپ کو فرض پڑھنے ہیں
سنتیں نہیں پڑھنی، صرف فرض پڑھنے. اور نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں آپ کو حج کی بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. تو دعاؤں کی درخواست ہے کہ مجھے ڈائلسس کا بولا ہوا ڈاکٹروں نے، تو دعا کیجیے گا میرے لیے، میری بیوی کے لیے. ضرور انشاءاللہ جی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. اچھا عاصم صاحب، جیسے آپ نے عرض کیا جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، ناظرین اس سال بھی کئی مسلمان حج میں شامل نہیں ہو سکے کیونکہ چیچک کی بیماری، چکن پاکس کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے. تو جب حضور کو پتہ لگا تو حضور نے فرمایا کہ ان کی دلجوئی کے لیے کہ وہ حضرات اگر رمضان مبارک میں عمرہ کر لیں تو ان کا جو عمرہ ہے وہ حج کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور وہ حج بھی وہ جو کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا، اور اس فضیلت کو عام کر دیا. اب جو شخص بھی رمضان میں عمرہ کرے گا تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو ضرور حج کا ثواب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. دوسرا، جو افشاں کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا کرنی ہے. میری بہن کو کینسر کا مرض ہو چکا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے. اور جنہوں نے بال کٹوانے ہیں تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ بھائی پاکستان میں اگر وہ قربانی کرا رہے ہیں تو سیٹرڈے کو قربانی ہوگی، تو انہوں نے سیٹرڈے کو بال کٹوانے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور باقی جن کو ڈپریشن کا مرض ہے تو وہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 ہے، اس کو پڑھا کریں روزانہ. ناظرین بالکل ہم پروگرام کے آخر میں ہیں، تو یوم الترویہ ہے، آپ سب حضرات بھی ماشاءاللہ اس وقت پروگرام میں شامل ہیں، تو آئیں دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین. اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا وادیتہا یا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ تو رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ آج یوم الترویہ ہے، یا اللہ حجاج کرام منی کے اندر موجود ہیں، یا اللہ تیری رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے. یا اللہ تو ہم سب کو بھی ان رحمتوں میں شامل فرما، برکتوں میں شامل فرما. یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ جن کے عزیز و قارب انتقال کر چکے، والدین انتقال کر چکے، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرما. اور یا الہ العالمین، یا رب العالمین جو حضرات بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ میری بہن ایک بیمار ہیں، میرے بھائی امتیاز بھائی بیمار ہیں، اور جو دوست احباب بیمار ہیں، جو کینسر کے مریض ہیں، جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، جو شوگر کے مریض ہیں، جن کو جو بیماری ہے، ڈپریشن کے مریض ہیں، یا اللہ تو سب کو آج مبارک دن ہے، ان سب کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا الہ العالمین، یا اللہ تو ہم سب پر اپنے رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. یا الہ العالمین تو یا اللہ ان دنوں میں یا اللہ لاکھوں کروڑوں گناہگاروں کی مغفرت کرتا ہے. یا اللہ ہم بھی گناہگار ہیں، یا اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں. یا اللہ تو ہم سب پر اپنے فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ تو ہماری یا اللہ مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ حج کو بخیر و عافیت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا. یا اللہ جتنے حجاج کرام ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہر قسم کی وبائی امراض سے مرض سے ان کی حفاظت فرما. یا اللہ حرم شریف کی حفاظت فرما، مسجد نبوی کی حفاظت فرما. یا اللہ ان مساجد کو، مقامات مقدسہ کو، یا اللہ ارض مقدسہ کو آباد فرما. یا الہ العالمین بیت المقدس
المقدس کو آزاد فرما، آباد فرما، اور یا اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت عطا فرما۔ الہ العالمین جنہوں نے اس سال حج کا ارادہ کیا اور یا اللہ اس کرونا وائرس کے چکر میں وہ حج پہ نہیں جا سکے، یا اللہ تو ان کو بھی ثواب عطا فرما، یا اللہ ساری برکات عطا فرما۔ الہ العالمین ان کو اپنی برکات عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین، یا اللہ تو ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس وقت جو ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں ان کی جو جو پریشانیاں ہیں دور فرما، رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ عالم اسلام میں اتحاد، محبت، اتفاق پیدا فرما۔ یا اللہ سب سے بڑے کرم کا وقت، یا اللہ ہماری موت کا وقت ہو گیا، اللہ اس وقت میں خصوصی کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، کل صبح انشاءاللہ 11:30 بجے سے 1 بجے تک انشاءاللہ آپ حضرات سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا